بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ آج بات ہوگی ٹریڈ باڈیز کے الیکشنز کے اوپر جو کہ 2026 میں ہونے والے ہیں۔ آج بات ہوگی کہ 2024 میں کیا ہوا اور ایک بہت بڑے گروپ کو آپ نے بڑی شکست دی، اور وہ فاؤنڈرز کہ میں بلکہ کلیئر کٹ بتاتے ہوں کہ فاؤنڈر کا ہی فیصلہ جو کہ 25 سال کے بعد رہیں جدا ہو گئیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرے یہ بات کریں گے جی کہ پیاف کس کی ہے۔ میرے جتنے پروگرام میں پیاف والے آتے ہیں، ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں جی کہ آپ کہتے ہیں کہ معاملات عدالت میں ہیں، پچھلے 4 سال سے آپ گھما رہے ہیں، لیکن آپ ابھی تک عدالتی فیصلہ نہ تو سامنے لے کے آئے ہیں۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ کوئی 1.5-2 سال پہلے مجھے محمد علی صاحب نے ایک لیٹر بھی دکھایا تھا کہ جس میں شاید کورٹ کی طرف سے کہ پیاف بیسک میاں انجم نثار گروپ کی ہے، اور اس وجہ سے وہ اس طرح توجہ نہیں دے رہے۔ میرے آج کے مہمان ہیں جی ظفر محمود صاحب ہیں، اور سابق ایس وی پی لاہور چیمبر رہ چکے ہیں، لائنز کلب انٹرنیشنل کے گورنر کا بھی انہوں نے الیکشن جیتا ہے۔ مبارک ہو جی، بہت شکریہ جی ظفر صاحب، آپ پروگرام میں تشریف صاحب۔ میرا پہلا آپ سے سوال ہے کہ 2026 کے الیکشن کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، جو ٹریڈ باڈی کا الیکشن ہوتا ہے وہ خدمات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہ سروس کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہ ٹیم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہ کام کرنے والے لوگوں کی ان کے ویژن کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ وہ الیکشن ملکی الیکشن، ایم پی اے ایم این اے کے الیکشن سے بڑا ہٹ کے الیکشن ہوتا ہے۔ لوگ جو ڈیلیور کرتے ہیں وہ جیتتے ہیں۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا، جس طرح ابھی آپ نے فاؤنڈر کا ذکر کیا، ہمارے الائنس میں رہی 24-25 سال، لیکن ڈیلیور نہیں کیا، تو ہم سے جب ان کی راہیں جدا ہوئیں تو پریزیڈنٹ ان کا تھا، کمانڈ ان کی تھی، چیمبر کے اندر دسترس ان کی تھی، لیکن الحمدللہ ہم نے کلین سویپ کیا، خدمات کی بنیاد پر، سروس کی بنیاد پر، بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کی بنیاد پر، حکومت کے سامنے سیسہ پلائی دیوار کی طرح بزنس کمیونٹی کے ایشوز لے کے کھڑے ہونے کی بنیاد پر، اور ان کی خدمت کی بنیاد پر۔ اور انشاءاللہ تعالی میاں انجم نثار صاحب کی جو لیگیسی ہے، ابھی آپ دیکھیں جی یہاں پہ فہیم الرحمان سائیکل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک منجے ہوئے خدمت گزار ہیں، ایک اچھے بزنس مین ہیں، اور الحمدللہ بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں لاہور چیمبر کے اندر۔ تو ماضی میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایسے وہ لوگ جو میاں انجم نثار صاحب کی ٹیم کے خلاف ہیں، ان کے پریزیڈنٹس نے کیا کیا، اور جو میاں انجم نثار صاحب کے ساتھ ہیں انہوں نے کیا کیا۔ میاں انجم نثار صاحب ایک بہت بڑے بزنس لیڈر ہیں اور ایک ٹائکون ہیں بزنس انڈسٹری کے اندر، تو اس لیے چیمبر کے اندر جو مفاد پرست لوگ ہیں، جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں، جن کی بنیادیں ہی صرف چیمبر کو استعمال کرنا ہے، وہ اب کہیں نظر نہیں آتے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو 2026 کا جو الیکشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے الیکشن سے بڑھ کے کلین سویپ کریں گے۔ میاں انجم نثار صاحب کی سرپرستی میں ہماری پوری ٹیم تیار ہے، اور ہم اللہ کے فضل سے خدمت کی بنیاد پہ عوام کے اندر ہماری جڑیں ہیں۔ ہم نے 2 سال پورے لوگوں کے دہلیز پہ گئے ہیں، لوگوں کے کام کیے ہیں، لوگوں کی خدمات یاد ہیں ہماری خدمات لوگوں کو، اور ہمارے جو مقابل پہ لوگ ہیں وہ صرف الیکشن کے وقت نکلتے ہیں باہر، وہ فصلی بٹیروں کی طرح نکلتے ہیں، وہ ڈرائنگ روم کے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے ابھی آنا ہے، لوگوں کو ورگلانا ہے، سبز باغ دکھائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ بلوں میں گھس جائیں گے، پھر 2 سال کسی نے ان کی حالت نہیں پوچھنی۔ وہ انجم نثار اور اس کی ٹیم ہی ہے جو ان سب چیزوں میں اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہوتی تھی، اور کھڑی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ ظفر صاحب یہ بتائیے کہ پیاف کے بارے میں بہت ایک لڑائی سنتے آ رہے ہیں 4-5 سال سے، وہ کہتے ہیں پیاف ہماری ہے، آپ نے کہا یہ پیاف ہماری ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا محمد علی صاحب کا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ پیاف کا، مجھے انہوں نے لیٹر بھی دکھایا تھا، اس کا مطلب کہ پیاف تو آپ کی ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ سر، مسلم لیگ نون قائد اعظم نے بنائی، جی ان کی میراث نہیں تھی، انہوں نے آگے فارورڈ کی۔ جو لوگ ایکٹیو تھے، جو خدمت کرنے والے تھے، وہ آج بھی مسلم لیگ میں خدمت کر رہے ہیں، اور آج نواز شریف اس کو لے کے چل رہا ہے۔ تو قائد اعظم اگر کہیں کہ میں نے قبر میں ساتھ لے کے جانی ہے مسلم لیگ، تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تو پیاف جب بنی تو جن لوگوں نے پیاف بنائی انہوں نے اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہا، لیکن پیاف کے اوپر انویسٹمنٹ کس کی تھی؟ میاں انجم نثار صاحب کی۔ پیسے کن سے لیتے تھے؟ میاں انجم نثار صاحب کے والد صاحب میاں نثار صاحب اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے تھے۔ یہ جتنی دیر ہارتے رہے ہیں، سارا پیسہ میاں انجم نثار صاحب کے والد صاحب لگاتے رہے ہیں، بلکہ یہ کھاتے بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد جب پیاف کا سلسلہ چلا، پیاف کی 200 تقریباً 160-70 کے قریب ایگزیکٹو کمیٹی تھی، جب کسی ایک گروپ نے، چند لوگوں نے میاں انجم نثار صاحب کے خاندانی مسائل کے اوپر جا کے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کی فیملی کے اندر گھسنے کی، تو پھر میاں انجم نثار صاحب نے کہا کہ جی آپ کی اور میری راہیں جدا ہیں، آپ چاہیں تو پیاف کو
کیری کر لیں. لیکن ہم جو 160 لوگ تھے, ہم نے کہا جی پیاف ہم ہیں, یہ 4 لوگ پیاف نہیں ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم نے پیاف میں انجم نثار صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ ثابت کیا کہ پیاف انجم نثار صاحب کے ساتھ ہے اور انجم نثار صاحب پیاف ہیں. دوسرے گروپ نے کیا کیا, جو کہ ڈرائنگ روم پولیٹیشین ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ جی شفقت ٹریڈر کے نام سے یہاں پہ جو پراپرٹی انٹلیکچوئل رائٹس ہے وہاں پہ ایک مونوگرام رجسٹرڈ کرا لیا پیاف کا. ٹھیک. تو آپ یہ بتائیں کہ وہ شفقت ٹریڈنگ کمپنی ہے, اٹس ناٹ پیاف. میں اگر آج یادگار کا مونوگرام رجسٹرڈ کرا لوں اپنی نعیم ظفر انڈسٹری کے نام پہ, تو کیا یادگار میرا ہو جائے گا؟ ٹھیک. آپ خود سمجھدار ہیں, عوام کو پتہ ہے, اور یہ بات روز روشن کی طرح سب کو پتہ ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ عدالتوں میں نہیں ہوتے, یہ عوام میں فیصلہ ہوتے ہیں, یہ فیصلے ووٹروں میں ہوتے ہیں, یہ فیصلے بیلٹ باکس کے اندر ہوتے ہیں کہ لیڈر کون ہے اور کس کی پیاف ہے اور کس کی. پیاف کوئی بڑی بات نہیں ہے, سب سے بڑی بات ہے لیڈرشپ. پیاف سے بڑا نام انجم نثار کا ہے, پیاف سے بڑی جو ہے نا لیڈرشپ انجم نثار کی ہے, اور وہ بیلٹ باکس کے اوپر ثابت ہوتی ہے, وہ عوام کے دلوں میں ثابت ہوتی ہے, وہ ووٹر پہ ثابت ہوتی ہے, وہ مارکیٹوں میں ثابت ہوتی ہے, وہ بزنس کمیونٹی میں ثابت ہوتی ہے, وہ ٹریڈرز میں ثابت ہوتی ہے, وہ انڈسٹریلسٹ میں ثابت ہوتی ہے. تو آپ نے کہیں وجود دیکھا ہے کسی دوسرے گروپ کا؟ نہیں ابھی تک. تو یہ ایک بڑا لاحاصل سوال ہے کہ یہ ماضی میں 3 سال انہوں نے یہ بیچنے کی کوشش کی اس لالی پاپ کو, لیکن وہ بک نہیں سکا. میں آج بھی کہتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں جو میں بات کہہ رہا ہوں, آپ جا کے کوئی کاغذ دیکھیں شفقت ٹریڈر کے اوپر ایک ٹریڈ مارک رجسٹرڈ کرا لینا, تو پیاف کا مالک نہیں بن سکتا نا کوئی. مجھے بتائیں لا کے کوئی ڈاکومنٹس. آپ نے جس طرح فرمایا کہ میاں محمد علی صاحب نے آپ کو ڈاکومنٹس دکھایا ہے, پروف ہے, ہر چیز ہے, ہمارے پاس ویب سائٹ ہم چلا رہے ہیں, اس کی ہر چیز ہمارے سسٹم کے اندر ہے, ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ وہ اپنا نام نہاد بن کے رہے پھر, وہ صرف نکلیں گے ابھی کچھ پیسے پوسے لوگوں سے لے کے, وہ کھائیں گے, سال کی دار روٹیاں پوری کریں گے اور پھر وہ گھس جائیں گے. وہ چند لوگ ہیں, ان کے پاس کون سا ووٹ ہے؟ میں علانیہ کہتا ہوں کہ ووٹ ہمیشہ میدان میں آپ الیکشن کریں, آپ جو الیکشن کا میدان ہوگا اس میں پتہ چلے گا کہ کون پاپولر ہے, کون لیڈر ہے, کون خدمت گزار ہے, کس کا ووٹ ہے, اور وہ آپ کی صندوقڑیاں آپ کو بتائیں گی ووٹ نکال کے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے مخالفین, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے آپ کے گروپ کی کہ آپ کو اپوزیشن نہیں ملی, مخالفین بہت ملے. اچھا مخالفین پچھلے 1.5 سال سے یہ شور میں چاہ رہے ہیں کہ جناب کے لاہور چیمبر کی 100 سالہ جو تاریخ تھی اس کو اتنا برباد کر دیا پچھلے 1.5 سال کے اندر, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تاجروں کے کام نہیں ہوئے, تاجر پنجابی کے اندر کے رول گئے نے, کسی کی سنی نہیں. سر اصل حقائق کیا ہیں؟ سر آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اپوزیشن اور مخالفین میں فرق ہے. اپوزیشن اس لیے نہیں ہے کہ ان سب نام نہاد ٹولے کو مارکیٹ میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. کوئی مارکیٹ میں ایکسیپٹ کرے, کوئی ایک آدھ سیٹ ان کو ملے تو یہ اپوزیشن بنے. پوری مارکیٹ اللہ کے فضل سے کلین سویپ میاں انجم نثار اور اس کی ٹیم کے ساتھ ہے. تو جو مخالفین ہیں, جو ذاتی مفادات لے کے پھر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر, انہوں نے صرف شور ہی کرنا ہے, اور وہ شور آپ سنتے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ماں سوائے طریق شاہد ہے. آپ میرا دور اٹھا کے دیکھیں, میں نے منسٹروں کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کی ہیں, میں نے میڈیا پہ باتیں کی ہیں. انجم نثار صاحب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے منسٹروں کے سامنے بات کی ہے, وزیر اعظم سے بات کی ہے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں, جو غلط ہے ہم نے اس کو غلط کہا ہے. ہم نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں, ہر چیز کی جو ہے نا وہ اپوزیشن کی ہے. اس وقت اسمبلیوں کے اندر جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے وہ اتنا کردار ادا نہیں کر رہی جتنا کردار لاہور چیمبر آف کامرس ادا کر رہا ہے ملک کی معیشت کے لیے. جتنی آواز لاہور چیمبر آف کامرس اٹھا رہا ہے, پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنی آواز نہیں اٹھا رہی. یہ اپوزیشن یا یہ مخالفین کی تو بات اب چھوڑیں, آپ بتائیں مارکیٹ میں کوئی شخص کہے کہ انجم نثار یا اس کی ٹیم نے ان کی بات نہیں کی. ہم نے جا کے اسمبلیوں میں بات کی, ہم نے جا کے منسٹروں سے بات کی, منسٹروں کو بلایا, ان سے بات کی, آن میڈیا بات کی. روز یہاں پہ منسٹر آتے ہیں, ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. ابھی ایک سگیاں کے اوپر جو روڈا کا ایشو چل رہا ہے, آپ دیکھیں روز اس کے اوپر آتا ہے کس قدر اگریسولی ہماری لیڈرشپ اور پریزیڈنٹ اور میاں انجم نثار صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے, یہ ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے. تو ایسی باتیں کوئی اپوزیشن والے نے کبھی کی ہے؟ آپ نے اپوزیشن نے ہمیشہ اقتدار کا رونا رویا ہے. کبھی کوئی مسائل کے اوپر بات کی ہے؟ کبھی جا کے کسی پبلک میں کھڑے ہوئے ہیں؟ کبھی کسی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کسی مارکیٹ میں جا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے غم میں شریک ہیں؟ کس غم میں شریک ہے اپوزیشن؟ کون سی اپوزیشن؟ مفاد پرست ٹولے. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اگلے 20 سال میں بھی انجم نثار کو نہ ہرا سکتا کہ اللہ کے فضل سے, اس لیے کہ انجم نثار لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. اچھا آپ نے انجم صاحب کی بات کی, ایک بات جو میں بڑا واضح طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 70 to 80% لوگ چاہے کتنے بھی مخالف گروپس ہیں
وہ اپنے ڈرائنگ روم سیاست کے اندر ایک بات ضرور کرتے ہیں جی کہ میاں انجم نثار سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے، یہ مانتے ہیں، وہ اوپن نہیں مانتے لیکن اندرون خانہ وہ تسلیم کرتے ہیں۔ انجم نثار کی کامیابی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سر اس کی کیسے کامیاب ہو گئے، اتنا بڑا نام کیسے بن گیا ان کا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 0% ٹالرنس بزنس کمیونٹی اگینسٹ، 0% کرپشن، اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں، دل میں بزنس کمیونٹی کا درد ہے۔ والد صاحب نے کہا ہوا ہے کہ بیٹا تم نے اپنی اللہ نے تمہیں اور ہمیں نوازا ہے، تم نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ چلنا ہے، اور اپنے والد سے کیے ہوئے وعدے کو وہ نبھا رہے ہیں۔ اور مارکیٹ میں ان کی ٹیم جن پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے جانصار بہت ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ گراس روٹ لیول پہ 50 ٹیمپریچر بھی ہو تو دھوپ کے اندر پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کس لیڈر کو آج آپ نے دیکھا ہے سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہوئے؟ وہ مارکیٹوں کے اندر چاہے چھوٹی سے چھوٹی مارکیٹ ہو، 10 ووٹر بھی ہوں، ان کا ایشو ہو، انجم صاحب ان کی دہلیز پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کس لیڈر کو آپ نے دیکھا آج تک ایسا کرتے ہوئے؟ تو جو شخص لوگوں کا درد رکھتا ہے دل میں، جو خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، جو اتنا بڑا بزنس مین ہونے کے باوجود اتنا ٹائم دیتا ہے، 2004 میں صدر لاہور چیمبر بنے ہیں، نہ ان کا بیٹا آیا ہے، نہ ان کا بھائی آیا ہے، نہ ان کا بھتیجا آیا ہے، کوئی شخص وہ اپنی فیملی سے نہیں لے کے آئے۔ انہوں نے کہا بزنس کمیونٹی میری ہے، جو میرٹ کے اوپر کام کرے گا، جو ورکر ہوگا، جو ڈیڈیکیٹڈ ہوگا، وہ انشاءاللہ چیمبر کے آگے تو سرو کرے گا، اور وہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پچھلی دفعہ جس شخص کو لے کے آئے وہ ان کا بڑا پن تھا، اس نے اپنا چھوٹا پن دکھایا، وہ چلا گیا، وقت گزر گیا، لیڈر وہی ہے، وہ گمنام ہے۔ ابھی ہمارے پاس اس وقت فہیم الرحمان سہگل جیسا زیرک بزنس مین اور سمجھدار شخص بیٹھا ہوا ہے، ہر پلیٹ فارم پہ جا کے وہ بزنس کمیونٹی کی بات کر رہا ہے۔ ڈیلی 2 سے 4 بہت بڑے بڑے ایونٹ ہو رہے ہیں، منسٹریوں میں جا کے میٹنگ، ابھی وزیر خزانہ کو مل کے آئے ہیں، منسٹر یہاں آ رہے ہیں ڈیلی۔ تو اس سے زیادہ آواز اٹھانے کی یہ کیا ہے؟ ہم ان کو کوئی چائے پہ تھوڑا بلا رہے ہیں، دعوت پہ، ہم تو ان کو بلا رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں بھائی بزنس کمیونٹی کے، ان کو حل کریں۔ جو ابھی اس وقت سب سے بڑا جو ایشو ہے آنے والا بجٹ، آنے والے بجٹ کے اندر ہم نے پوری پرپوزلز جا کے پیش کی ہیں فائنانس منسٹر کو، اور بڑا زور دے کے کہا ہے کہ بزنس کمیونٹی اور پسنے کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے بزنس کمیونٹی کے خلاف کی بات کی تو لاہور چیمبر سب سے پہلے بزنس کمیونٹی کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، حکومت کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ہمیں ریلیف چاہیے، ہمیں بزنس جو ہے نا وہ گوئنگ کنسرن میں واپس جاتے ہوئے چاہیے، ہمیں انڈسٹری کی گروتھ چاہیے، اور ہمیں یہ جا بجا جو چھاپے ہیں، جا بجا جو تنگ کرنے والے معاملات ہیں ایف پی آر کے، ہمیں اس سے نجات چاہیے۔ تو یہ آواز کون اٹھا رہا ہے؟ کوئی نام نہاد اپوزیشن جسے آپ کہتے ہیں یا مخالفین تھوڑے آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ کے پاس یہاں کئی لوگ آئے ہیں، کئی گئے ہیں، کسی نے بزنس کے اوپر بات کی ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ یہ مسائل ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کسی نے اظہار یکجہتی جا کے کیا ہے مارکیٹوں کے اندر کہ جی یہ مسائل ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کسی نے آج تک آگے چوک پہ آواز اٹھائی ہے؟ لاہور چیمبر اور میاں انجم نثار کی شخصیت اور اس کی ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ الحمدللہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور ایک منظم آواز ہیں فیڈریشن میں، لاہور چیمبر میں، مختلف چیمبرز کے اندر، ایسوسیشنز کے اندر۔ اور گورنمنٹ کو اگر کوئی خوف ہے کہ کوئی شخص ہمارے سامنے بزنس کمیونٹی کے لیے، عوام کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ انجم نثار اور اس کی ٹیم ہے۔ سب سے 2026 کے الیکشن کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو ماحول بننا تھا جا کے جون جولائی میں، وہ اب سے بننا شروع ہو گیا، اور تمام انتخابی گروپس جو ہیں کہ آپ نے انتخابی میدان میں اتر چکے ہیں۔ سر یہ تو ایک فطری عمل ہے، کوئی بھی الیکشن ہو، نہیں یہ قبر از وقت نہیں ہو گیا؟ کوئی بھی الیکشن ہو، چیمبر کا ہو، ایم پی اے کا ہو، ایم این اے کا ہو، بی ڈی ممبر کا ہو، کسی قسم کا بھی الیکشن ہو، جو لوگ تماشبین ہوتے ہیں، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں تماشا، جو کھانے پینے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد یہ کھانے پینے کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اپوزیشن اور مخالفین کے لیے ہیں۔ ہم حکومت کر رہے ہیں الحمدللہ، خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ، بزنس کمیونٹی کے ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ انارکی وہ لوگ پھیلا رہے ہیں مارکیٹوں کے اندر، یہ سارا سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ابھی عید کے بعد میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہے، نہ ہم نے کوئی، ہم صرف مارکیٹوں میں جاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل پوچھتے ہیں، لوگوں کو چیمبر بلاتے ہیں، اور بس یہ کام سلسلہ چل رہا ہے۔ الیکشن کا سلسلہ ابھی ہم نے شروع نہیں کیا، وہ جو لوگ کیے ہوئے ہیں بس ان کی یہی ہے، وہ ان کی اتنی ہی دوڑ ہے جو انہوں نے لگا لی ہے، وہ الیکشن سے پہلے ہی تھک جائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جی ہماری صرف اتنی ہی ورتھ ہے۔ جب ہم نکلیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ جی وہ پھر جب ہم نکلیں گے تو شہر ہمارے ساتھ نکلے گا انشاءاللہ۔ ظفر صاحب اب میں دوسری طرف آؤں گا، تاجروں کے بڑے مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی حل نہیں ہو پا رہے۔ آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں وہاں پہ احتجاج کی صورت نظر آتی ہے۔ بیسک تاجروں کے مسائل ہے کیا جو ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن حل نہیں ہو رہے؟ سر یہ بڑا اچھا آپ نے کہا، ہمیں اس طرف بھی آنا چاہیے تھا، اور آپ نے اچھا بر وقت کویشچن کیا ہے۔ دیکھیں جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے۔ اب دیکھیں ٹرمپ صاحب چائنا گئے ہیں اپنے بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے،
وہاں انہوں نے اربوں ڈالرز کے معاہدے کیے ہیں. تو وہ حکومت نے نہیں کی, وہ بزنس کمیونٹی کے ہوئے ہیں کہ جو طیارے انہوں نے خریدنے ہیں, جو انہوں نے سویابین خریدنی ہے, جو انہوں نے باقی چیزیں خریدنی ہیں, جو انہوں نے بیچنا ہے, وہ ساری چیزیں B2B ہوئی ہیں, بزنس ٹو بزنس. تو ملک ترقی کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کو جب حکومتیں سرپرستی کرتی ہیں. اب حکومتوں کی سرپرستی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اس بجٹ میں, جو بجٹ اس وقت چل رہا ہے, اس میں انہوں نے ٹارگٹ جو رکھا ہوا تھا 14,731 ارب ڈالر کا ریونیو اور 5,800 ارب کا نان ٹیکسیبل ریونیو اکٹھا کرنا, تو وہ ٹارگٹس پورے نہیں ہو رہے. انہوں نے جرمانے پتہ نہیں 500 گنا بڑھا دیے, جو 300 روپے کا زمانہ تھا وہ 5,000 کر دیا تاکہ وہ پیسے پورے ہوں. تو کلیکشن پوری کر رہی ہے حکومت, اور پھر اس کے اوپر جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو مینوفیکچرنگ ہیں, جو انڈسٹری ہے, وہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. را مٹیریلز مہنگے ہو گئے ہیں, امپورٹ ڈیوٹیاں بڑھا دی گئی ہیں. اس کے علاوہ یوٹیلیٹیز اتنی زیادہ ہیں, ٹیکسیشن جو ہے نا, وہ اگر آپ ایک انڈسٹری کوئی کمپنی دیکھیں تو وہ 50 سے 60 سے 61% وہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑی ہائی ہو گئی ہے, جس وجہ سے ہماری مینوفیکچرنگ ریڈیوس ہو رہی ہے. گورنمنٹ اس کے لیے کوئی جامع پالیسی نہیں لے کے آ رہی, اور اس کی وجہ سے ٹیکسیشن, چونکہ ٹارگٹ پورے کرنے IMF کے کوئی 48% ٹوٹل بجٹ کا اس وقت ہم صرف انٹرسٹ کی شکل میں دے رہے ہیں, اور ری پیمنٹس ہوتی ہیں. پھر جب نئے لون لیتے ہیں آپ تو ان کی شرائط پہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے, دیکھیں جو لون ہوتا ہے نا, جس طرح آپ قرض لیتے ہیں بینک سے جا کے, تو بینک پوچھتا ہے کہ بھائی یہ ری پیمنٹ کیسے کریں گے, تو آپ کہیں گے یہ میری سیلری آتی ہے آپ اس میں سے کاٹ لیں, یا یہ میرا رینٹ آتا ہے میرے گھر کا اس میں سے کاٹ لیں, یا یہ میں نے کرائے پہ دکانیں دی ہوئی ہیں اس میں سے کاٹ لیں. تو آپ نے سورس آف انکم بتانا ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسے آئیں گے, میں آپ کو ری پے کروں گا. تو IMF بھی لون دے رہا ہے ہمارے ملک کو, تو اس نے پوچھنا ہے کہ بھائی ری پیمنٹس کہاں سے کرنی ہے آپ نے, یہ پیسے کہاں سے کریں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 10 روپے لیوی بڑھا دیں گے, 4 روپے ہم بجلی کے اوپر بڑھا دیں گے, یہ فلان ٹیکس ہم اتنے % کر دیں گے ہماری کو. تو انہوں نے وہاں سے کیلکولیشن کر کے پوری کرنی ہوتی ہیں, اور وہ آپ کے سامنے مہنگائی کی صورت میں نظر آتی ہیں. ایک طرف جو لائبلٹی کی ہے وہ پوری کرنی ہی کرنی ہے حکومت نے, وہ کرنی پڑتی ہے پوری, اور اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. لیکن جو ایسٹ سائیڈ ہے, جو دوسری طرف ہے, جس میں آپ ٹیکسیشن کو بڑھا سکتے ہیں, اور وہ صرف ٹیکس بڑھا کے ٹیکسیشن کو نہیں بڑھا سکتے آپ ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں, آپ بزنس ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں, آپ انڈسٹری کو بڑھائیں, آپ ٹریڈ سرکل کو بڑھائیں, آپ روزگار مہیا کریں لوگوں کو, جس سے آپ کا ریونیو جنریٹ ہو, ٹیکسیشن انکریز ہو بزنس بڑھنے سے. تو اس طرف حکومت توجہ نہیں کر رہی. ہم نے بڑی پلاننگ, بڑی پالیسیز دی ہیں, اب بھی ہم تیار ہیں. آج بھی لاہور چیمبر, انجم صاحب کی ٹیم پورے پروگرام, پورا شیڈو بجٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہمیں آپ سٹیک ہولڈر ہیں, ہمیں آپ ساتھ لیں. ہم آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ ٹیکس کلیکشن کر سکتے ہیں, لیکن ریسٹرکشنز بڑی ہیں IMF کی. یہ کوئی چیز حکومت اس طرح نہیں کر پا رہی. میں سمجھتا ہوں کہ جی چیف صاحب نے بڑے انیشیٹو لیے. سب سے بڑا ایک انیشیٹو تھا کہ جی 280 پہ ڈالر جو ہے نا اس سے اوپر نہیں گیا. انہوں نے اتنی محنت کی ہے, ان کی ٹیم نے, ڈالر باہر جانا بند ہو گیا, ڈالر افغانستان جانا بند ہو گیا, ڈالر کے اوپر یہ ہنڈی شنڈی کے اوپر انہوں نے بڑی اسٹرانگ گرپ رکھی ہے. اب جو ہے وہ جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, منی لانڈرنگ, جو لوگ یہاں سے پیسہ لے کے گئے ہوئے ہیں اور باہر رکھا ہوا ہے انلیگلی, اب باری ہے ان کی کہ وہ پیسہ واپس لایا جائے. جو لوگ یہاں پہ جو ہے نا ڈالر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں انلیگل, وہ ڈالر نکلوائے جائیں. جو لوگ یہاں پہ کساد بازاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ یہاں پہ ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں چیزوں کی, جو مہنگائی کریٹ کر رہی ہیں, اب ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا وقت ہے. اور گورنمنٹ ایک بڑی جامع پالیسی اور پلاننگ بنا رہی ہے کہ جو نام نہاد چیخے مارنے والے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان چیزوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے تاکہ جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے وہ چند لوگوں کی تجوریوں میں نہ رہے. وہ سرکولیشن آف ویلتھ کا جو ایک سسٹم ہے وہ پوری مارکیٹ میں آئے اور ملک کی اکانومی اس سے چلے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو بڑے ہارڈ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. لاہور چیمبر اپنی آواز اٹھا رہا ہے. مارکیٹوں میں لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑی کم ہو گئی ہے, مارکیٹوں کے اندر ٹیکسیشن کی بھرمار ہو گئی ہے, مارکیٹ کے اندر لوگوں کو تنگ کرنے کا نظام ہے, پیٹرول جس طرح مہنگا ہو گیا ہے, بجلی مہنگی ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک ایشو نہیں ہے, اور یہ ایک رات کا ایشو نہیں ہے, اور یہ ایک رات میں حل ہونے والا بھی ایشو نہیں ہے. اس کے اوپر کنسسٹنسی, کنٹینیوٹی چاہیے. یہی وہ انجم نثار صاحب کی ٹیم ہے جو اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور کھڑی رہے گی آنے والے وقتوں میں. ہمیں ہر چیز پہ ہماری نظر ہے کہ کس چیز کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں, ہر طرح سے گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ اپنے ٹیکسیشن لگا رہی ہے, روڈا کے اوپر لگا رہی ہے, چلانوں کے اوپر لگا رہی ہے, وہ اپنے چھوٹے چھوٹے چیزیں وہ کلیکٹ کر رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ اپنے ٹیکسیشن لگا رہی ہے. فیسیلیٹیٹ کوئی نہیں کر رہا. اگر آج آپ کوئی بھی ٹیکس لیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر آج آپ جرمانہ کرتے ہیں تو روڈ کے اوپر کھڈا نہیں نظر آنا چاہیے
آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے, آپ کو روڈ بھی کلیئر کرنی ہے. یہاں گھنٹوں گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں, پیٹرول ضائع ہو رہا ہے. ان کے سب سے بڑا المیہ اس قوم کا یہ ہے کہ فیسیلیٹیشن کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں, ہم صرف ٹیکس کلیکشن کی طرف جاتے ہیں, ریونیو کلیکشن کی طرف جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک طرف وہ اگر عوام کو پیس کے ٹیکسیشن جو ہے نا وہ کر رہی ہے, لوگوں سے وصول کر رہی ہے, تو دوسری طرف اس کے اگینسٹ کچھ ڈلیور کرے. یہی ہماری آواز ہے, اسی کے اوپر ہم اور انجم نثار کی ٹیم جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے, چیمبر کام کر رہا ہے, فہیم صاحب کام کر رہے ہیں. ظفر صاحب آپ نے بات کی ایف بی آر کی, مجھے بتائیے کہ حکومت جب بھی کوئی بجٹ بناتی ہے, کوئی پالیسی بناتی ہے, میں معاشی پالیسی کی بات کر رہا ہوں, وہ کبھی آپ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز آپ ہیں, لیکن آپ کو اعتماد میں نہیں لیتے. اس کی ریزنس کیا ہیں؟ آپ دعوے بہت کرتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, آپ جلوس نکالتے ہیں, اجلاس بھی کرتے ہیں, تجاویز بھی دیتے ہیں, لیکن آپ کو بلاتے نہیں ہیں. سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی بجٹ بنانا ایف بی آر کا کام نہیں ہے, یہ سرے سے غلط ہے. یہ بجٹ ایف بی آر کا کام نہیں ہے, وہ ایک امپلیمنٹیشن ہے, ایک ادارہ ہے جس نے اس پہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے, بجٹ بنانا نہیں. تو یہاں پہ سرے سے کام غلط ہے کہ بجٹ وہ بنا رہے ہیں. بجٹ بنانا احسن اقبال کی منسٹری کا کام ہے. انہوں نے وہ بجٹ بنا کے منسٹری آف فائنانس کے ساتھ شیئر کرنا ہے. منسٹری آف فائنانس نے اس کے اوپر ٹیکسیشن کے جتنے ایشو ہیں اس کو دیکھنا ہے, اور پھر اس کے بعد جو دوسرے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ہم ہیں, بزنس کمیونٹی ہم ہیں. یہی سوال ہے کیوں نہیں اعتماد میں لیتے ہم ہیں. میں کہتا ہوں چیف صاحب آپ سرحدوں کے جرنیل ہیں, آپ نے کیا خوب اس فریضے کو نبھایا ہے اور فخر سے بلند کر دیا ہے ہمارے سروں کو. سرحدوں پہ آپ نے جو کچھ کیا ہے. ہم بھی جرنیل ہیں لیکن ہم اکانومی کے جرنیل ہیں, ہمیں موقع نہیں دے رہے, آپ ہمیں کسی چیز میں شامل نہیں کر رہے. ہم اسٹیک ہولڈر ہیں, ہمیں موقع دیں, ہمیں کسی چیز میں شامل کریں, ہم آپ کو ثابت کریں کہ ہم بھی اس میں غازی ہیں, ہم بھی اس میں آپ کو کامیابی کر کے دیں. ہم جیسے جو اکانومی کے جرنیل ہیں ان کو آپ انوالو نہیں کرتے, ان کو یوز نہیں کرتے, اس لیے کہ آئی ایم ایف اس کی اجازت نہیں دیتا. تو جتنی دیر تک اسٹیک ہولڈر انوالو نہیں ہوں گے, جتنی دیر تک آپ کی پازیٹیو پالیسیز نہیں بنیں گی, یہ سلسلہ نہیں ہو سکتا. یہ جو سارا سسٹم ہی غلط ہے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے شروع ہو کے چیمبر آف جتنے چیمبرز ہیں ان کو انوالو کر کے پھر منسٹری آف فائنانس تک بجٹ جانا چاہیے, پھر جا کے اس کے جو ہے نا وہ چیزیں ہوں, اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن آنے چاہیے, جس طرح ایف بی آر ہے, جس طرح یہ چیزیں ہیں. یہ ایک اسٹرکچر ہے میں سمجھتا ہوں. تو حکومت اس کو فالو نہیں کر رہی. جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے, جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کو اچھا بات سنیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی آپ نے دیکھیں 19-20 ہزار ارب ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, کریں. ہم سے تو پوچھیں کیسے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, ہم ایزیلی ٹیکس کو کلیکٹ کرواتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. کوئی بینکر جا کے بجٹ بنائے گا وہ آپ کی بزنس کمیونٹی کو نہیں چلا سکتا. آپ کی فائنانس منسٹری از ٹوٹلی فیل رائٹ ناؤ. وہ قطعاً اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ جو مسائل ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکے ان کو. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر آپ کوئی کنسرن بندے کو لیں جو بجٹنگ کرے, جو مسائل کو دیکھے, جہاں لوپ ہول ہیں وہاں پہ بجٹ ٹیکسیشن لگائے, اور جہاں پہ انڈسٹری کی ضرورت ہے وہاں انڈسٹری لگائے, وہاں سے ٹیکس آئے. تو آپ 20,000 ارب کی بجائے 25,000 ارب ٹیکس 3 سالوں کے اندر آپ جا سکتے ہیں اس کے اوپر. لیکن جو آپ کے اس وقت کام ہے, جو آپ کی پالیسیز ہیں, اس سے تو آپ اگلے اس سال میں کہتا ہوں کہ 15,000 ارب ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکیں گے, انکلوڈنگ نان ٹیکسیبل ریونیو اور ٹیکسیبل دونوں کو ملا کے بھی آپ 15,000 ارب نہیں ٹارگیٹ پورا کر سکیں گے اگر آپ نے اسی سسٹم اور اسی سرکل میں رہنے کی کوشش کی. تو جتنی دیر تک انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی, پروڈکشن میں نہیں آئے گا, سرکولیشن میں نہیں آئے گا, اتنی دیر تک اب ٹیکس اس سے نہیں بڑھنا, اس سے کم ہونا ہے. لوگ باہر بھاگ رہے ہیں, لوگ پیسہ لے کے جا رہے ہیں, لوگوں نے پیسہ دبا لیا ہے, ٹریڈنگ میں آ گئے ہیں, ذخیرہ اندوزی میں آ گئے ہیں, ٹیکس نیٹ سے باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں. ٹیکس نیٹ میں آنے کی بجائے اس کا بھی ایک سٹرکچر ہے. اگر آپ اس میں ٹیکسیشن میں لوگوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس طرح نہیں آ سکتے جس طرح آپ لانا چاہتے ہیں. ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو 100% ٹیکسیشن میں لوگ نہ لا کے دیں, ہمیں باہر اٹھا کے پھینک دیں. ہمارے پاس پلاننگ ہے, پالیسی ہے, ہمارے پاس ویژن ہے, لیکن ہمیں کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے. ظفر صاحب یہ بتائیے کہ حکومت جو میرے پاس اطلاع ہے کہ 450 ارب کا نئے ٹیکس لگانے جا رہی ہے بجٹ کے اوپر, تو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے حالات کو؟ سر نہیں پورے کر سکتے. یہ تو ٹیکس جتنے انہوں نے پچھلے ٹیکسیشن تھے اس کی کلیکشن نہیں ہو رہی, اگلے سال اس سے بھی کم کلیکشن ہونی ہے. اگر دوسری طرف آپ نے بزنس ایکٹیویٹیز کو پروموٹ نہ کیا, اس کو امپروو نہ کیا, تو آپ ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو آج بڑے کھلے عام بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں. ناٹ پاسبل. آپ پروگرام کے آخر میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لائنس کلب انٹرنیشنل کا بھی الیکشن ہوئے ہیں اور آپ تقریباً بڑی بھاری اکثریت, جی یہ لائنس کلب انٹرنیشنل کے رولز کیا ہیں, کیا رول ہے سر؟ یہ ایک انٹرنیشنل این جی او ہے, انسانیت کی خدمت اور خدمت خلق کرتی ہے. 108 سال سے یہ پوری دنیا میں یہ کام کر رہی ہے. 200 کے قریب ملک جو ہیں جہاں پہ یہ این جی او کام کر رہی ہے. پاکستان میں اس کا کیا رول ہے؟ پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً ایک سال میں 1 ارب روپیہ انسانیت کی خدمت کے لیے لائنس کلب خرچ کرتا ہے. صرف ہماری ڈسٹرکٹ کے اندر 50 کروڑ سے زیادہ
ہم نے خرچ کیا ہے. صرف لاہور نے 25 کروڑ روپے خرچ کیا ہے. یہاں کئی ہاسپٹل چل رہے ہیں, یہاں فلڈ کے اندر ہم نے بڑی ورکنگ کی ہے. یہاں پہ لوگوں کے جو نا وہ کھانے کے لیے ہم ڈیلی کیمپ لگتے ہیں ہنگر ریلیف کے اوپر. یہاں پہ آئی سیٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے, یہاں پہ ڈائبٹیز کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ انسانیت کی خدمت کا ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے جس میں اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی اس سارے نظام کے اندر ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ ایک سسٹم ہے اور جو انسانیت کی خدمت کا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ میں ایز اے ڈسٹرکٹ گورنر سرو کروں اگلے سال میں, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اللہ کے کرم سے انسانیت کی خدمت کے سلسلے کو ساتھ لے کے چلوں گا اور اپنے سال میں بہترین خدمات سر انجام دوں گا جس کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی فلاح و بہبود اور اس کی خدمت ہے. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. ظفر صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.